گوادر پاکستان کے جنوب مغرب میں اور دنیا کے سب سے بڑے تجارتی راستے پر واقع ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو 22 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی بدل دے گا اور پاکستان کو دنیا کا انتہائی ترقی یافتہ ملک بنا دے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب گوادر کی ترقی کی وجہ سے لوگ یورپ، دبئی اور سنگاپور کو بھی بھول جائیں گے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا یہ خوبصورت تحفہ پاکستان کو کیسے ملا؟ وہ کون سی بہادر خاتون تھی جنہوں نے انگریزوں کے جانے کے بعد اسے پاکستان کا حصہ بنایا؟ گوادر کا ساحل صدیوں سے نہ صرف مکران بلکہ پورے بر صغیر اور مشرق وسطیٰ کی باہمی تجارت اور نقل و حرکت کا ایک ذریعہ اور ان تک رسائی کا اہم وسیلہ رہا ہے۔ ماضی میں برطانوی بحری جہاز برٹش آف انڈیا نیویگیشن کے زیر اہتمام ہر 15 دن بعد یہاں لنگر انداز ہوتے تھے۔ نہر سوئس کے بطور تجارتی بحری شاہراہ کے استعمال کی وجہ سے میڈیٹرین تک رسائی اور خلیج سے آنے والے تجارتی راستے بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ یہ ساحل ہندوستان، چین، عمان، سعودی عرب، ایران، کویت، بحرین، قطر اور یمن سے آنے والے بحری تجارتی راستوں کا ایک ایسا سنگم ہے جو نہ صرف ماضی میں بہت اہمیت کا حامل تھا بلکہ مستقبل میں اس کی اہمیت اس قدر بڑھ جائے گی کہ دنیا اس کا رخ کرے گی، کیونکہ یہ مغرب کو مشرق سے ملا دے گا۔ حتیٰ کہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ کا بنیادی مرکز بھی یہی مقام ہے، گوادر، یعنی ہوا کا دروازہ یا راستہ۔ تربت شہر سے صرف 120 کلومیٹر اور مغرب میں ایران کے صوبہ سیستان کی بندرگاہ چابہار سے صرف 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مطلب بالکل صاف اور خشک ہو تو کوہستان کی کسی بھی بلند پہاڑی سے مسقط شہر کی روشنیاں جھلملاتی دکھائی دیتی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے خان افقلات نے جب اپنی جاگیر پاکستان میں ضم کر دی تو پاکستان نے اسٹیک ہولڈر میں گوادر کا معاملہ اٹھایا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پھر 1954 میں جب ایک امریکی سروے کمپنی نے بتایا کہ گوادر کی بندرگاہ بڑے جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے بہت آئیڈیل ہے اور اس بندرگاہ سے سالانہ لاکھوں ایکسپورٹیبل سمندری خوراک بھی حاصل کی جا سکتی ہے جس میں 35 اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اس وقت پاکستان اس کو حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو گیا۔ اس بات کی بھنک جب ایران کو پڑی تو اس نے اسے چابہار کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران میں ان دنوں شاہ ایران کا طوطی بولتا تھا اور اسے CIA کی پشپناہی حاصل تھی۔ اس نے صدر نکسن کے ذریعے برطانیہ پر مسلسل دباؤ ڈالا کہ گوادر کو شاہ ایران کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر یہی نہیں، انڈیا کی نظریں بھی گوادر پر جا پڑی، لیکن پاکستان کے حکام زبردست طریقے سے میدان میں اترے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1956 میں ملک فیروز خان نے جب وزارت خارجہ سنبھالی تو ہر قیمت پر گوادر کو واگزار کرانے کا عہد کیا اور باریک بینی سے تمام تاریخی حقائق و کاغذات کا جائزہ لے کر یہ مشن اپنی بیوی محترمہ وقار النساء کو سونپ دیا۔ وہ پہلے سے ہی مسلمانوں کی ہیرو تھی کیونکہ وہ تحریک پاکستان میں کردار ادا کر چکی تھی۔ 1945 میں فیروز خان کے ہمسفر بننے کے بعد وہ مسلمان ہوئی اور وکٹوریہ سے وقار النساء ہو گئی۔ یہ فیروز خان کی دوسری اہلیہ بنی۔ جب ملک فیروز خان نے گوادر کا مشن محترمہ کو سونپا تو محترمہ نے 2 سال پر محیط یہ جنگ تلوار کے بجائے محض قلم، دلائل اور گفت و شنید سے جیتی۔ یوں 2 سال کی بھرپور جنگ کے بعد 8 ستمبر 1958 کو گوادر کا 24 مربع میل یا 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ پاکستان کی ملکیت میں شامل ہو گیا۔ گوادر پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے عمان کی سلطنت کے سعید بن تیمور نے حامی تو بھر لی لیکن اس کے غوث پیسوں کا مطالبہ بھی رکھا، لیکن ملک صاحب اس معاملے پر ڈٹے رہے اور 6 ماہ کے مذاکرات کے بعد عمان $3 ملین کے غوث گوادر کا قبضہ حوالے کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اس رقم کا بڑا حصہ پرنس کریم آغا خان نے بطور ڈونیشن اور باقی رقم حکومت پاکستان نے ادا کی۔ بعض جگہ ریکارڈ میں یہ ہے کہ ساری ہی رقم پرنس کریم آغا خان نے ہی ادا کی تھی۔ یہی وہ شخصیات تھی جنہوں نے گوادر ہمیں دلوایا، وہ بھی اس وقت کی CIA، برطانوی پارلیمنٹ، عمان اور ایران سے لڑ کر۔
مسقط کے سلطان علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور بھارتی قیادت سے ان کے مراسم بہت اچھے تھے۔ اس مرحلے میں بھارت نے ان مراسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگایا، مگر وزیر اعظم پاکستان کی نو مسلم اہلیہ بیگم وقار النساء جو اس وقت پاکستان کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار تھی، انہوں نے بہترین طریقے سے پاکستان کے موقف کو پیش کیا اور گوادر پاکستان کو دلوایا۔ اس گراں قدر خدمت کے بدلے محترمہ کو 1959 میں سرکار کی طرف سے بڑا سرکاری سول اعزاز نشان امتیاز عطا کیا گیا، لیکن صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی اور بہت سی گراں قدر خدمات ہیں۔ 1993 میں حکومت پاکستان نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت گوادر کو بین الاقوامی بندرگاہ میں تبدیل کیا جانا تھا اور اس کا رابطہ پاکستان کے تمام شہروں، ان کی تمام مرکزی شاہراہوں اور ریلوے سے جوڑنا تھا تاکہ پورا پاکستان اس بندرگاہ کے ذریعے پوری دنیا سے تجارت کر سکے۔ اس کے لیے 22 مارچ 2002 میں حکومت کے زیر انتظام گوادر میں ترقیاتی کام کا آغاز ہوا اور مارچ 2007 میں اس منصوبے کا فیز 1 مکمل کر لیا گیا۔ مارچ 2007 میں چین نے گوادر بندرگاہ کی ابتدائی لاگت کا 80% $248 ملین یعنی 24 کروڑ 80 لاکھ ڈالر فراہم کیے۔ اس کے بعد چین کے ساتھ سی پیک نامی معاہدہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دنیا میں اس وقت سب سے بڑا اقتصادی ترقیاتی منصوبہ ہے، جس کے تحت مشرق اور مغرب آپس میں جڑ جائیں گے اور پاکستان خوب منافع کمائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔